بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ طاقتور کون ہے، انویزیبل فورسز کون ہیں، پارلیمنٹ کی کیا طاقت ہے، کیا اختیارات ہیں، سپریم کورٹ کے کیا اختیارات ہیں، اور عوام اس چیز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا ایک بلیسنگ ہے۔ یہ جو آپ سب لوگ، آپ کے ہاتھوں میں ٹیلی فون ہے اور آپ ٹویٹر کو دیکھ رہے ہیں، فیس بک کو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں، انسٹا کو دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کا بچہ وہ اس کی ایکسیس ہے، وہ ایک لائن بولتا ہے اور پورے پاکستان میں چلی جاتی ہے۔ یہ مین سٹریم میڈیا کے ہوتے ہوئے نہیں تھا، یہ طاقت کے فرعون، یہ بڑے بڑے مالکان، بڑے بڑے چینل مرضی کی چیزیں آنے دیتے تھے، اور عوام جس حالت میں پستے تھے اس کا تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہمیں یاد ہے جب پی ٹی وی ہوتا تھا تو خبرنامہ صدر سے شروع ہوتا تھا اور وزیروں تک اور گورنروں پہ جا کے ختم ہو جاتا تھا۔ میری اور آپ کی تو اس میں خبر ہی نہیں ہوتی تھی، اور پھر موسیقی کے لیے بھی راگ رنگ کے پروگرام ہوتے تھے جنہیں کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا اس وقت۔ اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے جو سوالات ہیں وہ اس طرح سے اٹھ رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کس طرح ایکسپوز ہو گئے۔ میں پی ڈی ایم کی بات کروں گا، ایم کیو ایم کی بات کروں گا، اور جو یہ اس وقت حکومت پارلیمنٹ کو یوز کر رہی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے لا کے، اور کابینہ کو یوز کر رہی ہے، اس پر ہو کیا رہا ہے، لوگ سوچ کیا رہے ہیں اور ہوگا کیا۔ سب سے پہلے تو میں ایم کیو ایم کی طرف آتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب سبز واری صاحب کہ ایم کیو ایم جو لندن کی جائیدادیں ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کی جائیدادیں ہیں۔ اس پر بہت سارے صحافیوں نے، اور میں کامران خان کو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس بات پر، انہوں نے جو آگے سے سوال اٹھایا نا، وہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگوں کو پتہ ہے یہ جائیدادیں جس پیسے سے بنی وہ کیسے جمع کیا گیا تھا۔ وہ کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر، وہ شہر جو روشنیوں کا شہر تھا، جو 90 میں ایم کیو ایم کے ہاتھ گیا، الطاف حسین کے ہاتھ گیا، اور اس کے بعد جو خون کی ہولی وہاں پر کھیلی گئی، جس طریقے سے نسلی تقسیم کی بنیاد پر لوگوں کو لڑایا گیا، اور اپنا ایک گینگ قائم کر کے وہ جو کھالوں کے پیسے، وہ جو منی ایکسٹورشن، اور جس طرح سے ڈکیتیاں جو ہوتی تھی ان کے پیسے، اور بڑی ڈکیتیاں سرکار کی، اور وہاں پر 8 پراپرٹیز جو لندن میں بنائی۔ اور اب بہروز وہ جو سبز واری صاحب ہیں، بہروز نہیں، ان کا جو وزیر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پیسہ جو ہے یہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہے، یہ کراچی کے غریبوں کا پیسہ ہے، اور یہ قتل و غارت کر کے پیسہ جمع کیا گیا، اور یہ کسی علماء سے ان کو پوچھنا چاہیے، عالم سے، کہ اس طرح جو بندوق کے زور پر جو پیسہ لیا جاتا ہے، پرچی بھیج کر جو پیسہ لیا جاتا ہے، وہ پیسہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ لیکن یہ سوال اس لیے اٹھے ہیں کہ سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے، مین سٹریم میڈیا تو اس پر بات ہی نہیں کرتا۔ اب ذرا آ جائیے جو اس وقت حکومت کر رہی ہے، ایک سوال اٹھ رہا ہے، اگر آج کابینہ اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مان رہی، تو سب سے پہلے تو نواز شریف کو ان کا بیان میں یاد دلاتا ہوں، جو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو یہ انسانوں کی نہیں حیوانوں کی بستی ہوگی۔ تو نواز شریف صاحب، کیا اب پاکستان جو ہے وہ ایک حیوانوں کی بستی بن گیا؟ اور پھر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، تو کل کو کوئی گروپ، کوئی پارٹی، کوئی کچھ افراد اگر یہ کہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے اور ہم سول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہیں۔ جب عمران خان نے یہ بات کہی تھی تو آپ نے اس کو کتنا برا بھلا کہا تھا، لیکن آج لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ آج اگر ایف بی آر کو یہ لوگ کہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے ٹیکس، اس لیے کہ ہمیں تو پانی نہیں مل رہا، ہمیں تو بجلی نہیں مل رہی، ہمارے ہاں تو سڑکیں نہیں ہیں، ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں جو ہمارے ٹیکسوں سے چلتے ہیں ان کے پاس تو کوئی ادویات نہیں ہے، وہاں پہ تو ڈاکٹر نہیں ہے، ہم بالکل کسی طرح کا ٹیکس نہیں دیں گے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر عمران خان نے جب یہ کہا تھا کہ میں سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا اور کہا تھا کہ لوگ بجلی کے بل نہ دیں، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا،
یہ غداری ہے، یہ ملک توڑنے کے مترادف ہے۔ اور آج اگر وفاقی کابینہ اور پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، تو کل پورے کا پورا اگر کوئی ایک چھوٹا سا محلہ یہ کہے طاقت کے بل بوتے پر چند لوگوں کے کہنے پر کہ ہم اس سیشن کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو کیا وہ درست ہو جائے گا؟ کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ اور پھر ایک بہت بات اچھی کہی، میں آج بطور خاص کامران خان ایک بہت ہی ایک سینئر آدمی ہے، اور مجھے ان کی بہت ساری جو چیزیں وہ کہتے ہیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے۔ انہوں نے آج جس طریقے سے یہ جو بات کہی ہے کہ اگر آپ جو راہ فرار آپ اختیار کر رہے ہیں ان فیصلوں سے، تو کل اگر آج تو آپ پنجاب کے لوگوں کو، کے پی کے لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے، پنجاب اسمبلی کا اسپیکر، کے پی کے اسمبلی کا اسپیکر سپریم کورٹ میں آ رہا ہے، آ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیں، اور کورٹ نے کہا کہ ان کو ووٹ کا حق دو، لیکن اگر آج وفاق جس میں کہ بلاول بھٹو بھی ہیں جو ہمیشہ صوبوں کے رائٹس کے چیمپئن ہیں، اگر آج وہ یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ کل اگر یہ لوگ کہیں اچھا اگر آپ نے ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیا لیکن ہم پھر اب سیلف ڈٹرمنیشن کا حق مانگتے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ تو پھر یہ آپ پاکستان کے بارے میں، پھر مجھے عمران خان کا وہ انٹرویو یاد آ رہا ہے جو جون میں نے ان سے کیا تھا، جس کے وہ کلپ چلاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال اس حکومت کے ذمے کام یہ لگایا گیا ہے، اقتصادی صورتحال اس جگہ پر لے جاؤ جہاں پر دنیا بلیک میل کر کے ہمارے جو نیشنل ایسٹس ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر سکے، اور پھر پاکستان کے ٹکڑے کر دیں آپ۔ اور یہ جو بات ہے، اگر آپ پنجاب اور کے پی، میں کوئی صوبائیت کی بات نہیں کر رہا، یہ کامران خان کا بڑا ایک پرٹیننٹ کوسچن ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کے لوگوں کو آج آپ ووٹ کا حق نہیں دے رہے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت ایک 3 ممبر بینچ کے احکامات کے تحت انہیں ملنا ہے، اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ وہ 90 دن ہے، تو پھر اگر کوئی کل سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرے گا کسی بھی جگہ سے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے، یہ پاکستان کو بریک کرنے کی سازش ہے، اور ایک شخص ہے عمران خان جو اس وقت پوری قوم کو یہ بات بتا رہا ہے، آج سے نہیں بتا رہا، جب سے اس کو نکالنے کی بات کی گئی تب سے یہ بات نکال رہا ہے۔ اور جو امریکی سازش کی بات انہوں نے کی، بڑی وضاحت سے وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز جنرل باجوہ جنہوں نے امریکہ کو کنونس کیا کہ یہ آپ کے حق میں نہیں ہے، یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں بہتر بنانا چاہتا، یہ روس اور چین کے ساتھ جا رہا ہے، جس پر امریکہ نے پھر اس کے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ اس چیز کو بائی کیا، اور سائفر کی شکل میں وہاں سے ڈائریکشن آئی کہ عمران خان کو آپ ہٹا دیں۔ اور یہ جو اس وقت حکومت ہے، یہ فرنٹ پہ تھے، یہ فیسز تھے، اس کے پیچھے جو تھے، اب اگر یہ صورتحال ایسے چلتی رہی، یہ میں اپنا ویلاگ اختتام اس پہ کر رہا ہوں کہ کل وزیر اعظم ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی، بہت سپیکولیٹ کیا گیا، نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ وہ بھی شامل تھا، وہ بھی شامل، میں نہیں کہوں گا کون کون شامل تھا، لیکن انہوں نے یہ ملبہ الیکشنز ملتوی کرانے کا، یہ نون لیگی یہ جس پر ملبہ ڈال رہے ہیں ان کو چکانا ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے یہ جو ایک پولیٹیکل، یہ جو اس کا جو ایک ملبہ آئے گا، اس کا جسے ہم کہتے ہیں جو وہ لاس ہوتا ہے، اگر یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، یہ ان لوگوں کی حرکات ہیں، انہی پر رہنے دیجئے۔ ہمارے ادارے ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اور پاکستان ان کی بہت عزت کرتا ہے، وہی ہماری لائن آف ڈیفنس بھی ہیں، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے ہماری آرم فورسز ہوں۔ یہ اس وقت یہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، یہ رپورٹرز کو آف دا ریکارڈ بتا رہے ہیں، آن دا ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ ہم پریشر میں ہیں، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، وہ خود اس بات کا تعین کرے اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔